تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم کے داتا حضور جانے جانا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی بروز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نصیب فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح سٹارٹ ہو چکا ہے۔ جلدی اپنے دوست و احباب کو بھی جوائن کر لیجیے اور انشاءاللہ الرحمن برکتیں حاصل کرنی ہے۔ آئیے الحمدللہ ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، قاری صوبان مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے نعت خواں بھی آ چکے ہیں، ہمارے تمیم بھائی، مرحبا۔ وعلیکم السلام تمیم بھائی، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ مظفر بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ الحمدللہ۔ جی، اور آپ سب خیریت؟ الحمدللہ، تشریف رکھیے گا۔ جی، ہمارے ساتھ دوسرے جو گیسٹ ہیں ہمارے مہمان کمال مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں کمال بھائی؟ اللہ کا کرم۔ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جزاک اللہ، تشریف رکھیے۔ جی ناظرین، تو ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان الحمدللہ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اور اب ان سے انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے اپنے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آج انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کو سنائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ الذین هم یراءون۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری صورت سورہ ماعون کی الحمدللہ تلاوت، اس کا ترجمہ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور قرآن کریم کے فیضان سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. روزانہ ہی اگر کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھنے کا معمول ہو تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور بہت ساری مرادیں پوری ہوں گی. گھر کی جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، ہر گھر کا آپ سمجھیے کہ یہ ایک رونا ہے. گھر والے لوگ کہتے ہیں کہ بے برکتی ہے، رزق میں تنگی ہے، گھر بار میں جو ہے نا وہ کشادگی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت ساری تمنا ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. تو جس گھر میں تلاوت قرآن کریم نہ ہو، روایتوں کے مطابق اسے قبرستان کہا گیا ہے نا، کہ جس گھر میں اللہ کے پاکیزہ کلام کو نہ پڑھا جائے تو وہ گویا کہ قبرستان ہے. ٹھیک ہے، مطلب لوگ وہاں کے مردہ ہیں کہ جہاں پر اللہ پاک کا پاکیزہ کلام نہیں پڑھا جاتا. تو لہٰذا روزانہ کچھ نہ کچھ ہی صحیح، کچھ آیتیں ہی صحیح گھر میں تلاوت قرآن کریم کا آپ معمول میں رکھیے. انشاءاللہ اس کی آپ دیکھیں گے کہ برکتیں اتنی زیادہ آپ کو نظر آئیں گی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے. اتنی برکتیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں ہوگی. اللہ برکتوں سے ہمیں بھی خوب مالا مال فرمائے. آئیے اب انشاءاللہ ہم ایک کلام سنیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد. محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو. 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 خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو. شہر خیر الورا شان خدا، صلی علی. غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو. فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. فقیروں درد مندوں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو. حبیب کبریا تم ہو،
آسرا تم ہو ہمارے ملجا و ماوا، ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہر دوسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہر دوسرا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے کس کا بس روحی فدا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، خدا خدا ہو، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد، بحمد اللہ رضا حامد ہے، اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے، اور حامد رضا تم ہو، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے، اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے، اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، شان خدا، شاہ خدا نشان خدا، پھر سے پڑھ دیجیے اس کو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا
کیا بات ہے، بڑا ہی پیارا اور بہت شاندار کلام الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک اس کی برکت نصیب فرمائے. کلام شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے. اللہ پاک حضرت کی بھی برکت نصیب فرمائے، ان کے کلام کی بھی اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے. پروگرام میں الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا، مزید بھی انشاءاللہ آپ کو ہم اور بھی کلام سنائیں گے. اور 17 جمادی الاولیٰ، جی ہاں 17 جمادی الاولیٰ کو جو نسبت حاصل ہے، کئی بزرگوں سے نسبت حاصل ہے، لیکن بطور خاص آج جن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ بہت عظیم شخصیت ہے. ہندوستان کے عظیم علماء میں ان کا شمار ہے، مفتیان کرام میں ان کا شمار ہے، خانوادہ اعلیٰ حضرت کی چشم و چراغ ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ڈائریکٹ جانشین جو ہوئے اور وارث علوم اعلیٰ حضرت ہوئے، جن کو دنیا حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے ہوئے ہیں، ایک مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آج جن کا ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کی ظاہر جو اصل ہے وہ تو سیدی اعلیٰ حضرت ہی ہیں، تو دونوں کا جو فیض ملا ہے اس عظیم بارگاہ سے ملا ہے. دونوں کی تربیت جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے ہوئی ہے. مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے ان کے ایک اپنے کمالات ہیں، ان کے ایک اپنے اوصاف ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا جو لگاؤ تھا، اعلیٰ حضرت کو ان سے جو لگاؤ تھا اور جو شفقتیں تھیں، جو مہربانیاں تھیں، وہ ایک اپنی مثال آپ تھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو سجادہ نشین ہوئے، جو ڈائریکٹ جسے کہیں کہ گدی نشین، وہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے ہیں. اور پھر انہی کی اولاد سے سمجھیے آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے، جو آج سجادہ نشین ہیں درگاہ اعلیٰ حضرت کی، وہ انہی کی اولاد سے آگے یہ سلسلہ چلا ہے. تو یہ آپ کے سجادہ نشین ہوئے ہیں مولانا حامد رضا خان، اور وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی ہیں. بہت سارے کمالات ان کو حاصل ہوئے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں. علم میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا، حسن و جمال کے پیکر تھے. اللہ پاک نے ایسا حسن اور ایسا جمال عطا فرمایا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے مبارک چہرے کو دیکھ دیکھ کر الحمدللہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے. ایسا بھی اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. اتنا حسین و جمیل ان کا چہرہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے، جو غیر مسلم تھے کہا کرتے تھے کہ جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا. جب ان کے چہرے پر یہ رونق ہے اور یہ خوبصورتی ہے تو ان کے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے نورانی ہوں گے. تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے کمالات ہیں. کچھ یہ تو میں نے کچھ ابتدائی باتیں عرض کی ہیں، ابھی تو اب بہت کچھ ہمیں سننا باقی ہے. ان کا مکمل تعارف بھی سنیں گے، ان کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، اور ان کی جائے ولادت کیا ہے، کب پیدائش ہوئی، کب وفات ہوئی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کون کون سے علوم حاصل کیے ہیں، آپ کا علمی سفر کیسا تھا، آپ کے کچھ مزید بھی کارنامے ہیں، خدمات ہیں جو آپ نے دین کے لیے کی ہیں. انشاءاللہ ہم پروگرام میں باقاعدہ شامل کریں گے. بس آخر تک آپ برکتیں حاصل کیجیے پروگرام میں. اور مقصد دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین کے آراز کے موقع پر جو ہم اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزرگان دین کی سیرت سے ہم آگاہ ہوں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں. تو آج جو یہاں سے بیان کیا جائے گا، چاہے وہ ان کے علمی کارنامے ہوں، ان کے عبادت کے معاملات ہوں، ان کے گھریلو معاملات ہوں، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے جو چیزیں حاصل کی ہیں، جو بہت ساری چیزیں آج بیان کریں گے، اس کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر بھی نافذ کرنا ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا اور حضرت کا تعارف اگر آپ کچھ بیان فرمائیں پہلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، سبحان اللہ. اور نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے نام ہو گئے. سبحان اللہ. اور شہر بریلی تجھ پر فضل ہے نوری کا، شہر بریلی تجھ پر فیض ہے نوری کا، کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے. سبحان اللہ. یہی بریلی شریف کی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا، ہند کو ایسا نوازا کہ یہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. یہیں پر آپ کے آبا و اجداد تھے جو یہاں پر تشریف لائے اور ولیوں کا، ولایت کا
اور علم و عمل کا، فضل و کمال کا جو ہے ایک سلسلہ جو ہے خاندان میں چلتا رہا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن کی سعادت، ولادت باسعادت دنیا جانتی ہے 10 شوال 1272 سنہ ہجری کو ہوئی. صحیح. اور آپ کا جب نکاح ہوا اور آپ کے جو پہلے شہزادے یہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ولادت ہو رہی ہے 1292 سنہ ہجری میں، یعنی 20 سال. اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سال اور کچھ ماہ تھی، 4-5 مہینے. تب جو ہے آپ کو یہ فرزند کی شکل میں یہ خوشی الحمدللہ آپ کے خاندان میں حاصل ہوئی. اور یہ بیٹا بھی ایسے کمال والا تھا. عیسوی جو تاریخ تھی، عیسوی جو سن تھا وہ 1875 سنہ عیسوی تھا. اعلیٰ حضرت کی 1856 میں جو ہے ولادت ہوئی تھی عیسوی میں، اور یہ تقریباً 19-20 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو اتنے زبردست کمال والے تھے. اچھا اتفاق دیکھیے کہ 1292 کا عدد آ رہا ہے اس کے اندر. اعلیٰ حضرت کی ولادت میں 1272 تھا اور یہاں 1292 ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ایسی کمال والی ذات تھی کہ آپ کو فن تاریخ گوئی میں بھی کمال حاصل تھا. کوئی اگر بچہ پیدا ہوتا تو لوگ آتے کہ حضرت یہ تاریخ ہے، یہ سن ہے، ایسا نام رکھ دیجئے کہ وہ نام کے اعداد اور یہ بچے کے نام کے اعداد جو ہے نا وہ سیم ہو جائے اس سال کے عدد کے مطابق. تو آپ ایسے نام بعض اوقات رکھا بھی کرتے تھے. الملفوظ میں ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی تاریخی نام جو ہے پیش کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ تاریخی نام رکھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ ایک علم، ایک فن کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر نام رکھا جائے جو فضیلت والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں قرب و جوار میں جو بھی ہوتے، تو سب کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے اور زیادہ تر سب کا نام محمد رکھا گیا ہے کہ محمد نام رکھنے کی فضیلت ہے. یہاں دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو آپ کا نام بھی جو ہے محمد رکھا جاتا ہے. گھر میں جس طرح سے انداز تھا، رواج تھا، تو محمد نام رکھا گیا. اب محمد کے عدد جو ہے نا 92 ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کئی جگہ 786 اور 92 لکھا جاتا ہے. تو 92 یہ محمد کا ٹوٹل ہے حروف کے حساب سے، ابجد کے حساب سے. میم ہے اور میم دال کا ملا کر 92 ہوتا ہے. تو اب دیکھیے آپ فرماتے ہاں ایسا نام جو فضیلت والا ہے اگر یہی تاریخی نام ہو جائے تو یہ اور اچھی بات ہے. تو آپ کے دونوں شہزادے حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1292 میں پیدا ہوئے ہیں. ہجری حساب سے 92 تھا، آپ کا نام محمد رکھا گیا. یہ آپ کا تاریخی نام بھی بن گیا، یعنی ہندسے کے اعتبار سے مطلب اکائی دہائی کے حساب سے یہ تاریخی نام بن گیا. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہو رہی ہے وہ 1892 عیسوی میں ہو رہی ہے. 1892 میں 92 کا عدد ان کو بھی مل رہا ہے اور ان کا نام بھی محمد رکھا جا رہا ہے. تو آپ کا نام بھی محمد رکھنے سے آپ کا بھی نام جو ہے اکائی دہائی کے اعتبار سے یہ بھی تاریخی نام ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ یہ برکتیں جو محمد نام رکھنے کی اپنے عشق و محبت کا اظہار ہے. اور روایت میں بتایا بھی گیا کہ تمہیں کیا پریشانی کہ تمہارے گھر میں 1-2 محمد ہو، 3 محمد ہو، جتنے بھی بچے ہوں. میں ناظرین کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں لڑکے ہوں تو ان کے نام محمد رکھا جائے سرکار کے نام پر. تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملے گی، آخرت میں بھی برکتیں ملے گی. اور محمد نام رکھنے کی تو حدیث کریمہ کے اندر اتنی برکتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کا مجھے کچھ ابھی لب لباب یاد آ رہا ہے کہ جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو اور اس کا نام محمد رکھے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کوئی اس طرح کی بشارتیں ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ جنت میں ہوگا. اور یہ جو آپ نے بات کہی، نبی پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا برا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں 1 محمد ہو، 2 محمد ہو، 3 محمد ہو. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ترغیب ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں ذہن دیا ہے کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ سب بچوں کے نام ہی محمد رکھ دیں گے تو پہچان کس طریقے سے ہوگی؟ تو نام جو ہے اصل نام آپ محمد رکھیں. جیسے آپ کے گھر میں 3 بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھائیوں کے یہاں بچے ہوں گے، آپ کی بہنوں کے بچے ہیں، سب کے نام محمد آپ نے رکھ دیے ہیں. پہچان کے لیے آپ کچھ اور نام رکھ دیجئے تاکہ فرق ہو جائے سب کے اندر. جیسے آپ نے کسی کا نام شاکر رکھ دیا، کسی کا نام عابد رکھ دیا، کسی کا نام آپ نے غلام رسول رکھ دیا، غلام محمد رکھ دیا. ایک مثال بتا رہا ہوں. تو یوں اصل جو نام ہوگا جس پر عقیقہ ہوگا وہ آپ محمد نام رکھیے، اور باقی پہچان کے لیے آدھار کارڈ وغیرہ میں اور دیگر جو شناختی کارڈ وغیرہ میں جو نام کچھ اور پہچان کے لیے رکھ دیجئے. لیکن اصل نام جو ہے وہ محمد ہو. یا احمد نام جو ہے اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. محمد یا احمد نام رکھیں
اور دین و دنیا میں اس کی برکتیں حاصل کریں. جی اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عرفی نام جو پہچان والا جو دوسرے نام کا ذکر ہو رہا تھا، تو آپ کا عرفی نام جو ہے حامد رضا رکھا جاتا ہے. حامد رضا رکھا گیا اور لوگوں نے، دنیا نے جو ہے نا حجت الاسلام کے لقب سے آپ کو پکڑا. کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کتنا بڑا علمی مقام ہوگا کہ حجت الاسلام. ہم پرانے وقتوں میں سنتے ہیں تو یہ خطاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو ملا ہوا تھا کہ امام غزالی کو حجت الاسلام کہا جاتا تھا. تو آج کے یعنی پچھلی جو صدی ہے 1875 کے بعد سے اور 1900 کے بعد سے جو سلسلہ جو رہا، انگریزوں کے دور میں علمی مقام اتنا حاصل کرنا، اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں آنکھیں کھولنا، اعلیٰ حضرت ہی کی بارگاہ میں رہ کے تعلیم و تربیت حاصل کرنا. اچھا یہ مماثلت اعلیٰ حضرت سے بھی پائی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کسی خاص جو ہے مدرسے میں باقاعدہ اپنے دور سفر نہیں کیا، بلکہ اپنے والد ماجد سے ہی زیادہ تر سارے علوم جو ہے آپ نے گھر میں حاصل کیے. دیگر اور بھی کچھ اساتذہ سے پڑھی کچھ کتابیں، لیکن یہ سلسلہ آپ اپنے والد ماجد سے علم حاصل کرنا، یہ کتنی خوش نصیبی تھی کہ گھر میں اگر بچے کو علم حاصل کرنا ہونا تو دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے والد کی بارگاہی میں حاضر ہو جائے اور فیض و کمال جو حاصل کرے. لیکن اس کے لیے والد کا بھی والد ایسا ہونا چاہیے. جی وہی والد اگر ایسا ہو. ہمارے پرابلم یہ ہے نا کہ والد کو کچھ آتا ہی نہیں تو کیا سکھائے گا، کیا سکھائے گا. وہ والد بھی ایسے تھے، ایسے جب والد ہوتے ہیں کمال والے تو ان کی اولاد ایسی ہوا کرتی ہیں. تو اگر ہم ابھی سے ایک گھر میں اس طرح کا ماحول پیدا کریں نا، یعنی چلے آپ نہ بن سکے، اپنے بچوں کو آپ عالم بنائیے، اس کو مفتی بنا دیجئے. اب اس کے یہاں اولاد ہوگی نا تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ نسل در نسل وہ آگے. اب دیکھیں نا خاندان اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں آپ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان میں ان کے والد بھی مفتی ہیں، ان کے دادا بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم مفتی ہیں. اب خود اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی ہیں تو ان کے صاحبزادے، پھر صاحبزادوں کے صاحبزادے، پھر آگے آپ دیکھتے چلے تو الحمدللہ ان کی نسل میں مفتیان کرام، علماء کرام پیدا ہوتے چلے جانے. وجہ کہتی کہ ان کی جو اصل تھی، ان کے جو پروج تھے، ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو آبا و اجداد تھے، وہ خود مفتی تھے، وہ خود بہت بڑے اپنے وقت کے عالم تھے. تو ان کی برکت سے آج تک ان کے خاندان میں ماشاءاللہ علماء، مفتیان کرام یہ چلتے ہی چلے آ رہے ہیں. یہ ہوتا بھی ہے کہ باپ جس طرح کا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اسی طرح کی ہو. اگر باپ اگر خدا نہ خواستہ جسے کہیں کہ وہ فلم ڈراموں کا شوقین ہوگا، گانے بازوں کا شوقین ہوگا، بے حیائی کا شوقین ہوگا، تو پھر اس کی اولاد بھی اس طرح کی سے ہوگی. تو لہٰذا اعلیٰ حضرت اس طرح مفتی تھے، اپنے بیٹوں کو مفتی بنایا. تو جو اگر سلسلہ ہمارے گھر میں بھی چلے گا انشاءاللہ تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن سے آپ نے ابتدائی جو علوم حاصل کیے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن جہاں 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے، تمام علوم آپ نے حاصل کر دی اور فتاوی نویسی شروع کر دی تھی. آپ کے شہزادے بھی 19 سال کی عمر میں تمام علوم سے، تحصیل علم سے فارغ ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کی نیابت میں اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے بھی لکھنا ہے، تدریس ہے، افتاء وغیرہ یہ سارے کام جو الحمدللہ سنبھال لیے، اور بہت عرصے تک آپ جو ہے نا خدمت انجام دیتے رہے. بیعت کی اگر آپ کی بات آئے تو شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماررہ شریف میں جہاں جا کے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے، اپنے والد ماجد کے ساتھ گئے تھے، اور آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ان دونوں باپ بیٹوں کو یعنی اعلیٰ حضرت کو اور آپ کے والد ماجد کو بیعت کرتے ہی ساتھ آپ نے اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی تھی. تو وہیں جو دوسرے بزرگ حضرت ابو الحسین نوری میاں تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص، مطلب یہ یہاں کا تو معمول یہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں نا تو ان سے مجاہدات کروائے جاتے ہیں، ان سے عبادت ریاضتیں کروائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مرید کیا جاتا ہے. یہاں تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی، مرید بھی کر لیا اور خلافت بھی عطا فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا تو میلے کچیلے دل لے کر آتے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے دل لے کر آتے ہیں، تو پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے. اور یہ دونوں باپ بیٹے صاف ستھرا دل لے کر آئے تھے، انہیں صرف انتصاب نسبت کی حاجت تھی اور وہ پوری ہو گئی. اور میں عرصے سے کچھ دنوں سے مجھے یہ خلیش تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوں گا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا، تو میں کیا پیش کروں گا. لیکن اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا تو قیامت کے دن میں احمد رضا کو پیش کروں گا. تو ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کریں، یہ بھی ہاں یہ بھی شان اعلیٰ حضرت ہے. تو جہاں یہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے مزید آگے بڑھتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند
جو ان کی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ان کی ولادت ہو رہی ہے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی ان کو داخل سلسلہ بھی کیا اور اپنی خلافت بھی عطا فرما دی. تو ان سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ مریدین فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ایسے ایسے والے ہیں، ایسے مرتبے والے، لیکن یہاں پہ پیر صاحب فخر کر رہے ہیں کہ میرا مرید ایسا ہے. یعنی مرید تو ہر مرید کو فخر ہوتا ہے اپنے مرشد پر کہ وہ میرے مرشد ہر ایک تعریف کرتا ہے. یہ بڑی بات پیاری بات کہی کہ مرشد خود کہیں کہ میرا مرید جو ہے میرا مرید ایسا کمال ہے. والا. واہ سبحان اللہ، کیا بہت بات ہے، بڑی بات ہے الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خاندان کی. اچھا میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہے مظفر بھائی ماشاءاللہ، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی یوں خاندان برکات سے محبت، اور یعنی کہ خود بھی آپ اس مبارک سلسلے سے وابستہ ہوئے. یعنی وجہ کیا تھی؟ یہ سادات کا گھرانہ تھا، یہ سادات کا گھرانہ. تو سیدوں سے اعلیٰ حضرت کی جو محبت ہے سبحان اللہ. یعنی آپ خود بھی مرید ہوئے اسی خاندان میں، اپنے دونوں صاحبزادوں کو آپ نے وہیں مرید کروایا. یعنی چاہتے تو اپنا مرید کر لیتے لیکن کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سمجھیے کہ اہل بیت سے محبت، سادات سے محبت، سیدوں سے محبت تھی کہ آپ کو اتنا جو ہے نا وہ اس نسبت کا احترام تھا سبحان اللہ. تو یہ آپ کے صاحبزادے بھی ماشاءاللہ وہاں مرید ہوئے اور پھر یوں دنیا بھر کو آپ نے جو ہے نا فیض عطا کیا. حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے یہ الحمدللہ ہندوستان بھر میں. اچھا آپ رحمۃ اللہ تعالی کی جو علمی خدمات ہیں، جو علمی کارنامے ہیں، وہ بھی ایک اپنی داستان ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک اپنا مقام ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماشاءاللہ یوں تو بہت سارے اوصاف ہیں، مزید بھی انشاءاللہ اوصاف کو یہاں پر ڈسکس کریں گے. آپ کی کچھ عادات کریمہ، کچھ آپ کے علمی تبلیغی کارنامے اگر کچھ کمال بھائی آپ بیان فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج جس شخصیت کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ ان کا نام سنتے ہی نہ دل میں عزت اور محبت اور مزید بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک مطلب کمال کے عالم ہی نہیں بلکہ آپ کی عادات اخلاق جو ہے نا یہ ایک روشن چیپٹر ہے. اس سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطلب سچے، یوں کہہ لیجئے کہ سچے وارث اور سچے نائب تھے. آپ کے عادات اور اخلاق سے مطلب اتنے پیارے اور دل کو چھو جانے والے آپ کے عادات اور اخلاق تھے کہ جب آپ کسی سے بات کرتے تو لہجہ اتنا پیارا ہوتا کہ سامنے والا عزت، محبت، ان چیزوں کو محسوس کرتا تھا. کیا بات. سبحان اللہ. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے نا، یا کوئی چار لوگ اس کے آگے پیچھے گھومنے والے ہوتے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ الگ ہی ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں مطلب کانفیڈنس کے نام پر مطلب ایٹیٹیوڈ کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ کانفیڈنس ہے. صحیح. حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آج جو اصل کانفیڈنس ہے نا وہ عاجزی اور ادب میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑوں کا مطلب یہ بڑوں کی عزت، احترام اور چھوٹوں پر شفقت آپ کے جو ہے نا اس میں مزاج میں شامل تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی زیادہ با ادب، آپ کے عادات تو یہ تھے ہی لیکن آپ کی جو عبادتوں کا سلسلہ تھا نا یہ بھی بہت ایک عظیم مرتبے والا تھا. سبحان اللہ. مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ آپ جو ہے زیادہ تر درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے، اور لوگوں نے بتایا کہ مشاہدہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو رہے ہیں تو جب بھی آپ کی زبان سے درود پاک نکل رہا ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. یہ آپ کے مطلب عشق رسول کی ایک مطلب زندہ مثال ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو رہے ہیں تو پھر بھی کیا نام ہے زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ آج ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں مطلب گانے گائے جاتے ہیں، مطلب کچھ ایسی فحش کلامی کی جاتی ہے کہ سوتے سوتے آدمی کبھی گالی دے رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، مطلب بے خیالی میں زبان سے نکل جاتا ہے. مطلب جو ذہن میں رہتا ہے نا تو وہی چیز بے خیالی میں، اور جب آدمی انکانشیس ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے وہی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. مگر جب وہ اللہ کے رسول کا ذکر کرے گا تو اس کی زبان سے پھر وہی نکلے گا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم عالم، اور آپ کا جو مرتبہ تھا نا، آپ
वाइज भी थे बहुत प्यारे, वाइज यानी वाइज बयान करने स्पीकर वाले। थे, बयान बहुत अच्छा कर लेते थे। और आपका जो है ना ये अरबी लिटरेचर में इस कदर मतलब महारत थी आपको, ये लगा लीजिए आप अरबी में लेजेंडरी शख्सियत थे। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाहि ताला के ताल्लुक से बहुत सारे कई सारे वाक़यात हैं। एक बार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत के हम ज़माना थे एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका नाम हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन पीलीभीती रहमतुल्लाहि ताला। अच्छा। इन्होंने एक किताब लिखी थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर। आप रहमतुल्लाहि ताला ने जब किताब लिखी तो मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला से कहा कि आप जो है इस पे एक तकरीज़ लिख दें। तकरीज़ मतलब ये कि इंट्रोडक्टरी एक अप्रेजल होता है, मतलब प्रेस किया जाता है उसमें, या मतलब कुछ तारीफ़ी अल्फाज होते हैं किताब के ताल्लुक से, मुसन्निफ़ के ताल्लुक से। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस किताब पर हाथों हाथ बैठे बैठे वहाँ पे अरबी में मतलब इतनी बेहतरीन अरबी में सलासत के साथ ऐसी तकरीज़ लिखी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है आपके वालिद माजिद ने भी आप पे फ़ख्र फरमाया, और आप जो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन पीलीभीती रहमतुल्लाहि ताला ने भी आपकी काफ़ी तारीफ़ की। और एक बार ऐसा हुआ कि आप जो है दूसरी बार हज पर गए थे 1342 हिजरी में। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पर गए तो वहाँ के उलमाए कराम ने जब आपसे मुलाकात की ना तो वो भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाए। और वहाँ के उलमाए कराम के अल्फाज थे, एक बुज़ुर्ग हैं क्या शेख सैयद दब्बाग रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सैयद मालिकी तुर्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन दोनों ने ये कहा कि हमने पूरे हिंदुस्तान में हुज्जतुल इस्लाम जैसा फसीह व बलीग यानी फ्लुएंट आदमी और इस कदर नॉलेज वाला आदमी हमने नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये वहाँ के उलमाए किराम के तासुरात। अच्छा, ये कितनी बड़ी बात होती है कि जब अरब के उलमा जिनकी ज़बान अरबी है, जिनकी ज़बान अरबी है, वो अजम के रहने वाले अगर किसी शख्स की अगर तारीफ़ करें तो वाकई उनकी फसाहत व बलागत का क्या आलम होगा। ये वही है ना कि जब सईदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हज के लिए तशरीफ़ लेके गए थे और आपने जो अद-दौलतुल मक्किया और जो इस तरह के जो कारनामे अंजाम दिए थे, तो उस वक्त उलमाए हरमैन ने जो आपकी तारीफ़ की थी, तायीद की थी, बल्कि सवालात किए थे। बड़े बड़े वहाँ के जो शयूख हैं, उलमा हैं, उन्होंने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवालात किए, फतवाजात लिए, उनकी सोबत इख्तियार की। तो वो बड़े बड़े उलमा तो जिन्होंने आला हज़रत के इल्म का लोहा माना ना, वही उलमा जो है सुभान अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम के इल्म का भी लोहा मानते थे। और वो जानते थे कि ये जिस तरह इनके वालिद जो है ना वो कमाल के हैं तो इनके बेटे भी कमाल के हैं, और यूँ आपका इल्म भी कमाल था। अच्छा, मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म के बहुत सारे वाक़यात हमने सुने हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। इनके हवाले से शायद इतनी मालूमात आवाम को नहीं है। मुफ्ती आज़म हिंद की जो करामतें मशहूर हैं, फिर उनका एक इल्मी माशाअल्लाह जो एक ख़जाना सुभान अल्लाह जो मतलब है वो हर मैं समझता हूँ कि सुन्नियों में तो बहुत मशहूर है, इनके हवाले से इतना मशहूर नहीं है। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं कि इनके इल्मी कारनामे, बहुत बड़े आलिम थे ना, ग़ालिबन 50 साल तक फतवा नवीसी किया, और 50 साल आला हज़रत के नायब बनकर आपकी जगह जो है बैठकर आपके विसाल के बाद है ना अरसे तक आपने ये खिदमत अंजाम दी। फिर आपके बाद जो है हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने इस मामले को संभाला, तो बहुत बड़े वक्त तक जो है आपके कई जो है अलक़ाबात है, आप बेमिसाल जो है मुफस्सिर भी थे, तफसीरें बयान करते थे, ख़ास तौर पर कुरान पाक हदीस पाक की शरह है, तफसीरें हैं, दीगर जो और चीज़ें हैं, तदरीस वगैरह का सिलसिला, फिर तबलीग के लिए जगह जगह जाना, ये भी आपका था कि सफ़र कर करके उस ज़माने में चूँकि फितनों का दौर था, इस्लाम पर तरह तरह के हमले हो रहे थे और ऐसे अंदाज से अकायद को ख़राब करने की, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। कहीं शुद्धि की तहरीक चलाई जा रही थी, कहीं कुछ और, कि भोले भाले जो लोग जो कम इल्म है वो इधर उधर हो जाए, गुमराह हो जाए। तो उनसे बाकायदा जो मुनाजरा करने के लिए, उनका रद्द करने के लिए आपने जगह जगह सफ़र फरमाया। आपकी बहुत सारी खिदमात हैं और बहुत बड़ा इल्मी मकाम है। और ख़ास तौर पे जो अरबी ज़बान पे जो आपको कमांड हासिल था ना, एक शख्स है उर्दू बोल लेता है, टूटी फूटी बोल लेता है, फिर एक होगा कुछ अच्छा बोलने वाला, सलीस बोलने वाला, और कोई ऐसा फसीह बलीग होगा कि भाई उर्दू का जो लफ्ज़ जो कहना चाहता है
تو 10 طرح کے الفاظ جو ہے نا اس کی زبان پر اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ استعمال کروں یہ استعمال کروں. تو کوئی شاعر بننے کے لیے خطیب بننے کے لیے بہت سارے الفاظ کا جو معاملہ ہونا چاہیے, مطلب ذخیرہ ہونا چاہیے. تو یہ ان کے پاس ایسا کمال کا تھا کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی سنا تھا میں نے کہ کسی شخص نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے دور میں جو ہے نا کوئی بد مذہب تھا, اس نے جو ہے یہ کیا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ چونکہ عربی زبان جاننے والا تھا وہ شخص, اس کو بڑا ناز تھا, گھمنڈ تھا اپنی عربی دانی پر. تو اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے میں مناظرہ کروں گا, اور مناظرہ جو ہے نا میری شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں ہوگا. اچھا. اب وہ آیا جب سامنے تو حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے سامنے آئے اور آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے, میں ان کی بارگاہ کا ایک ادنا جو ہے طالب علم ہوں, پہلے مجھ سے مناظرہ کرو, اور تمہاری شرط ہے تمہیں عربی دانی پر ناز ہے نا, تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مناظرہ جو ہے عربی میں ہوگا, اور اب میری شرط یہ ہے کہ عربی کے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جس پر نقطہ نہیں ہوگا. اللہ. ہاں, جیسے اللہ لفظ ہے, اللہ پر کوئی نقطہ نہیں ہے. کیا بات ہے. محمد جو لفظ ہے اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے. اسی طرح رسول جو لفظ ہے کوئی نقطہ نہیں ہے. تو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے, مناظرہ عربی میں ہوگا لیکن اب میری شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس پر نقطہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے. تو وہ فوراً جو ہے میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا. یہ آپ کا کمانڈ اور یہ آپ کی عربی جو ہے جاننے کا طریقے کا ایک واقعہ ہے. آپ کو ایک بار دارالعلوم معینیہ اجمیر شریف میں طلبہ کے لیے, طلبہ کے امتحان کے لیے اور مدرسے کے کا معائنہ کرنے کے لیے ایک بار بلایا گیا. تو وہاں پر مولانا معین الدین صاحب اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہاں پہ پرنسپل تھے. تو انہوں نے جب مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر جب طلبہ کا امتحان وغیرہ سب مکمل ہو گیا اور جانے لگے, تو کہا کہ معائنہ پر کچھ لکھ دیں, تحریر فرما دیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے یاد رہے. صحیح. لیکن حضرت جو ہے نا وہ حجت الاسلام سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھے اس وقت. وہ جو پرنسپل صاحب تھے, وہ پرنسپل صاحب جو تھے, اچھا, وہ آپ سے, آپ کے والد صاحب سے بہت زیادہ متاثر نہیں تھے. مطلب تھے, جانتے تھے سب, مگر اور وہ پرنسپل صاحب حضرت معین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی مطلب عربی میں بہت زیادہ کمال رکھتے تھے, ایک اچھی شخصیت تھے. تو اب حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ فقیر کو 3 زبانیں آتی ہیں, اردو, فارسی اور عربی. آپ چاہیں آپ بتائیں میں کس میں لکھوں. تو اب چونکہ وہ عربی زیادہ جانتے تھے, بولے عربی میں لکھ دیجئے. اب آپ نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. تو اب آپ کو لگا, پرنسپل صاحب کو لگا کہ شاید یہ ایسی لکھ دیں گے کچھ, ایک آدھ پیراگراف تھوڑا سا مطلب سادہ سی عربی میں. لیکن جب آپ کے جانے کے بعد پرنسپل صاحب نے اس کو پڑھنا شروع کرا, اس کا ترجمہ کرنا شروع کرا, تو وہ الفاظ ایسے تھے کہ آپ کو بھی نہیں پتا تھے, اور آپ نے بہت مشکل کے ساتھ مطلب ڈکشنری منگائی, اس میں چیک کیا, پھر اس کے ساتھ ترجمہ کیا, پھر بھی وہ پوری کا ترجمہ نہیں کر پائے. کیا بات ہے, کیا بات. پوری جو آپ نے وہ معائنہ لکھا تھا اس کا ترجمہ نہیں کر پائے. پھر بعد میں بہت عرصے کے بعد مطلب عربی علماء کی جو ایک محاورے ہیں جو استعمال کرتے ہیں کس طریقے سے, اس سے اور بہت ساری کتابوں سے ان کو بعد میں پتہ چلا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی لکھا جاتا ہے. تو مطلب جن کو فخر تھا اپنی عربی دانی پہ, تو وہ حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے مطلب طفل مکتب کی طرح. حجت الاسلام جو ہے نا کمال بھائی, یہ لقب ہی بتاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اسلام کی حجت, سبحان, اسلام کی دلیل. حجت الاسلام بہت بڑا لقب ہے ناظرین یہ, اور یہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا. آج کل تو معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر جو آج کل کا دور ہے, کسی کو بھی وہ خطیب الہند کہہ دیا جاتا ہے, تو خطیب ایشیا اور یورپ بھی کہہ دیا جاتا ہے, علامۃ الدہر بھی کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو بھی شیخ الاسلام آج کل لوگ کہہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, 2-4 کتابیں اس نے لکھ دی ہے, اور جناب والا وہ بہت بڑا اس کا نام لقب دے دیا جاتا ہے. کسی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, کسی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے کے جو علماء ہوتے تھے, آج بھی جو مقتدر علماء ہیں, جو سمجھدار, یقیناً علماء سمجھدار ہی ہوتے ہیں, تو جو حقیقت میں جو علماء ہیں, علماء ربانیین, آج بھی وہ جب کسی کو لقب دیتے ہیں تو بڑے احتیاط کرتے ہیں. وہ ہر ایک کو لقب نہیں دے دیتے اتنا بڑا بڑا. ٹھیک ہے, تو حجت الاسلام کو جو لقب دیا ہے, اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو علماء تھے اور آج کے علماء, یعنی وہ علماء جنہوں نے سید اعلیٰ حضرت کی صحبت پائی ہو, جنہوں نے لقب دیا تھا, وہ علماء جنہوں نے خود حجت الاسلام کی صحبت پائی ہو,
جن علماء نے حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت پائی ہوگی ہے وہ علماء تھے اس وقت میں. جن لوگوں نے حضور صدر الشریعہ کی صحبتیں پائی ہوں گی وہ علماء تھے اس وقت میں. ان لوگوں نے جب لقب دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یوں ہی مطلب نہیں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ حضرت کو یہ لقب علماء حرمین طیبے نے دیا آیتم من آیات اللہ، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی اور سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. معجزتم من معجزات رسول اللہ. تو یہ لقب اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر دیا، اور قربان جائیے ان کو دیکھ کر جو ہے کہ یہ اسلام کی دلیل ہے. اسلام کی یقیناً علماء دیتے ہیں، اور جو علماء ہی کا کام ہے. آج کل معذرت کے ساتھ چونکہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پر یہ چیزیں بھی عام ہو چکی ہیں، اور بعض اوقات اسٹیج پر نام بنانے کے لیے تو بہت لقب دیے جاتے ہیں. کوئی بندہ عالم نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، فقط ایک عام سا بندہ ہے یا تھوڑا بہت کچھ بول لیتا ہے، اردو جانتا ہے، اس کو علامہ زمانہ کہہ دیا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا. تو اس سے کم تو کوئی لقب ہوتا ہی نہیں ہے. تو یوں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا جو مقام ہے وہی دیں تو وہی اس کی عزت ہے. جس کی جو عزت نہیں ہے اس کو عزت دیں گے تو وہ اس عزت کا ظاہر حقدار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کوئی عالم بھی ہے تو اس کو عالم ہی کہیں گے. علامہ بھی ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے ہیں. مفتی بعض اوقات کسی کو کہتے تھے، کوئی اچھا بیان کسی نے کر لیا اور جناب والا اور لوگوں سے متاثر ہو گئے، اب عوام کیا کہتی ہے اس کو مفتی صاحب ہیں، تو حافظ صاحب ہیں. کسی نے 2-3 قرآن پاک کی آیتیں اچھے انداز سے پڑھ لی، یہ تو حافظ صاحب ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظاہر ہے ڈاکٹر آپ ہر ایک کو نہیں بولتے نا، انجینئر ہر ایک کو آپ نہیں بولیں گے، ایڈوکیٹ ہر ایک کو نہیں بولیں گے. جس نے وہ پڑھائی کی ہے، جس نے وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، تب جا کر اس کو ایک وہ لقب ملے گا نا، تب جا کر اس کا حقدار ہے. تو اسی طرح علماء جو بنتے ہیں، مفتیان کرام بنتے ہیں، علامہ بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، محقق بنتے ہیں، تو باقاعدہ اس کی پڑھائی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، تب جا کر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں. اچھا ہر امام بھی مفتی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. ہاں ہر امام علامہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہر امام عالم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہت سے امام صاحبان صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں، صرف قاری صاحب ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے عوام کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قاری کا مطلب کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ عالم، حافظ، قاری، مفتی، مفسر، محدث، یہ 6 الفاظ میں نے بولے ہیں، ہر ایک کی ڈیفینیشن آپ کریں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. قاری حافظ ایک ہی سمجھتے ہیں، حافظ عالم ایک ہی سمجھتے ہیں، مفتی علامہ ایک ہی سمجھتے ہیں. پتہ ہی نہیں نا ہمیں، چونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنے امام صاحب کو کوئی ایک مقتدی جو نا وہ عالم بول رہا ہے، ایک حافظ جی بول رہا ہے، ایک مولوی صاحب بول رہا ہے، ایک مفتی صاحب بول رہا ہے، ایک کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے. تو پتہ ہی نہیں ہمیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا علم حاصل نہیں کیا ہے. تو اس لیے یہ دین کی ایک سمجھیے کہ کوئی اصطلاحات ہیں، اور یہ جو اس کے لائق ہے اسی کے لیے اس کو بولا جائے گا. ایک یہ کوئی ضمن ایک چیز آئی تھی، میں نے چاہا کہ اس کو ضروری اس لیے میں نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس کا میں خیال رکھنا چاہیے. بہرحال کہ ہمارے جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی عزت، ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اور ہمیں ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے. لیکن جس کا جو مرتبہ ہے وہی بیان کریں گے تو یہ حق بیان کہلائے گا. مجھے ذہن میں آئی کہ پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے کے لوگ تو مطلب یہ منصب حاصل کر کے چاہتے تھے، مگر اس کے دل میں کچھ روگ ہے تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے ایسا بلایا جائے، ایسا کہا جائے. لیکن آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ مطلب وہ بغیر علم حاصل کرے لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسا بلوایا جائے. یہ اسی کو ایک بزرگ تکبر یا ریاکاری کی اس میں تعریف ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پہلے کے لوگ چاہیں گے کہ عبادت کر کے لوگوں کو پتہ چلے. ریا میں پہلے جو عبادت کر کے نہ ریا کرتے تھے عبادت میں، اب تو بلا عبادت ریا کرتے ہیں. بغیر عبادت کرے یہ اس سے بھی خطرناک ہے، یہ اس سے بھی خطرناک. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بندے کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. تو جو اپنی اصل ہے اسی کی طرف بندہ رہے. پھونک پھاں جو زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں اور گرتے پڑتے ہیں. بہرحال اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی برکت نصیب فرمائے. تو ان کا خاندان بھی اعلیٰ. اچھا پھر میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کے چلتا آتا ہے، ان کے خود صاحبزادے جو ہیں مفتی ابراہیم رضا خان، یہ مفسر اعظم ہند ان کا لقب ہے. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، جو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہے نا، جن کو مفسر اعظم ہند کہا جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑے عالم. پھر حضور تاج الشریعہ آپ دیکھیں، پھر آج بھی جو ان کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے، وہ بھی عالم ہیں. تو یوں آپ دیکھیں سلسلہ یہ کیا ہے، یہ نسبت کی بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ علم کا فیضان بھی ہوتا ہے. اور چاہے والد چاہے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والد چاہے اگر، ورنہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے مظفر بھائی
یعنی یہ تو ہے کہ چلے باپ دادا سے چلتا چلا آ رہا ہے تو یہ سلسلہ ہوا، لیکن پھر یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات باپ بہت اچھا عالم ہے لیکن اس نے اپنے بچے کو بنایا نہیں. یہ بھی اس کی مثالیں آج کل آپ دیکھیں دنیا کے اندر عام ہے، باپ بہت بڑا عالم ہے لیکن جو ہے وہ بیٹا بعض اوقات نمازی بھی نہیں ہے، ایسے بھی ہیں بے نمازی ہے، داڑھی بھی نہیں ہے. نا میں یہ چاہوں گا علی بھائی کہ یہ بعض اوقات اگر ایسی سوچ بھی بنی کسی عالم دین کی یا کوئی امام مسجد کی تو اس میں بھی یہ معاشرہ کس حد تک ذمہ دار ہے. یعنی ایک امام جو ہے ایک عالم ہے اور اس نے اس راہ میں جو تکالیف جھیلی، علم حاصل کیا، لیکن اب اس کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے انداز کتنے ہیں، اور معاشرے نے کس طرح سے اس کو چھوڑا ہوا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ انداز دیکھ کر بھی نا اپنی اولاد کے لیے یہ سوچا کہ بھائی میں تو اس فیلڈ میں آ کر مطلب میرے ساتھ یہ سلوک یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب میری اولاد بھی نا اسی طرح سے رہ جائے گی تو اس کو تو دنیاوی پڑھائی پڑھاؤں میں، یہ کوئی انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ اس فیلڈ میں نہ آئے. تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علم والوں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اپنے امام صاحب کی کتنی خدمت کرتے ہیں، علماء کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کے لیے اور دیگر اور کاموں کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ جو حضرات جو دین کی خدمت کر رہے ہیں تو پوری توجہ، اور یہ ہر کوئی یہ چاہے، ویسے تو اکثریت جو چاہتی ہے لیکن چند کا جو ہے اس طرح کا بھی وسوسہ آ کے کہ بھائی میں اس فیلڈ میں ڈالوں گا نا تو یہ دنیاوی طور پر کمزور رہ جائیں گے. تو دنیاوی پڑھائی جو پڑھائی، اب وہ دنیاوی پڑھائی میں اگر دینی معاملے کو چھوڑ کے پڑھایا جائے تو بچہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس کی سوچ بھی یہی ہوتی مال کمانا، اور پھر وہ ماڈرن جو معاملات کی طرف بڑھ جاتا ہے. یہ بھی معاشرے کا بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ قصور ہے کہ جو نا وہ علماء کی اس انداز سے خدمت نہ ہونا، اور ظاہر ہے ہمارے علماء ہیں اور یہ امام حضرات ہیں، ہمارے مفتیان کرام ہیں، یہ نہ ہو تو ایک تصور کیجیے آپ ذرا اور سوچیے کہ اگر یہ کیا نہ ہو ہوگا مسجدوں کا، مدرسوں کا، نہ مسجد کی ہمارے کوئی پوچھنے والے ہوں گے، نہ مدرسوں کے ہمارے کوئی پوچھنے والے ہوں گے، نہ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا، ہمارے نکاح کون پڑھائے گا، ہمارے بچوں کے کان میں اذان کون دے گا، بچوں کا عقیقہ کون کرے گا، ٹھیک ہے. پھر طلاق کے اگر معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو کون سنبھالے گا، نکاح کے معاملات ہو جاتے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ کے کاروبار میں حلال و حرام کی کیا صورتیں ہیں، یہ کون بتائے گا؟ علماء ہی تو بتائیں گے نا. نماز کے مسائل آپ کس سے پوچھیں گے، روزے کے مسائل آپ کو کون بتائے گا، پھر جناب والا اسی طریقے سے حج کے مسائل آپ کس سے پوچھیں گے. مسلمان کی زندگی بغیر علماء کے ادھوری ہے. بلکہ علی بھائی یہ روایت بھی ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی علماء کے محتاج ہونا، کہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے جب انعامات ملیں گے اور سوال ہوگا مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب وہ سوچیں گے کہ ہم کیا مانگیں، تو بتایا جائے گا اپنے علماء سے رجوع کرو. تو وہاں علماء جو جنت میں ہوں گے نا ان سے جو ہے پوچھیں گے کہ کیا مانگے، تو وہ بتائیں گے یہ مانگو یہ مانگو، اللہ کا دیدار جو ہے ہو رہا ہے یہ مانگو. تو وہاں بھی حاجت ہے. تو علماء کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. دنیا کا خیال ہوتا ہے نا، جہاں دنیا کی بات آتی ہے تو ہر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں چیز میں اگر جیسے آپ کو مشورہ بھی لینا ہے تو آپ اس کے ماہر کے پاس جائیں گے، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو نا آپ دیکھیں گے کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہے کہ نہیں ہے. اسپیشلسٹ کے پاس جانا آج لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو وہ اچھا دیکھے گا اور اچھی طریقے سے میرا ٹریٹمنٹ کرے گا، مجھے اچھا مشورہ دے گا. یا میں اگر اچھے انجینئر کو بلاتا ہوں اپنے گھر بنانے کے لیے تو وہ میرا اچھا ڈیزائن بنا کے دے گا، اچھے سے تعمیر کر کے دے گا. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو پھر مطلب ایرے گہرے نتھو خیرے سے بھی ہم لوگ مطلب اس کو مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو عالم ہے اسی سے ظاہر ہم رجوع کریں گے، اس سے ہی معلومات کریں گے. خیر اللہ ہم اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس حوالے سے علماء کی خدمت کرنا اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، مدرسین ہیں مدرسوں کے، اللہ کرے گا یہ آواز ان تک پہنچے. لیکن اس میں ایک چیز میں ضروری عرض کروں گا، ایک تھوڑا سا کسی کو یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اس طرح کا کرتا ہے تو اس میں یاد رکھیے ہمیں یہ ذہن یہ نہیں بنانا ہے کہ اب مجھے اپنے بچوں کو علماء نہیں بنانا ہے. کیونکہ مقصد علماء بنانے کا، اپنے بچوں کو اس لائن میں ڈالنے کا یہ نہیں ہے کہ علم جو نا وہ مال حاصل ہو. مقصد اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہے. اپنے بچے کو ہم اس لیے علماء بناتے ہیں کہ ہمارا بچہ عالم دین بنے گا یا ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. چونکہ عالم جو ہے اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے. اگر وہ حقیقی معنوں میں علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. ٹھیک ہے، تو علماء کو اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے، تقوی ان کو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے علم حاصل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ جناب علماء لوگ ہماری خدمت نہیں کرتے ہیں تو اب علماء نہیں بنائیں گے، یہ الگ چیز ہے. لیکن جہاں
کمزوری ہے عوام کی طرف سے، ان کو بھی پیش نظر اس کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کی فرمائشوں کی جانب بڑھتے ہیں، پھر دوبارہ ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے۔ کچھ فرمائشیں ہیں جناب، اگر وائس ہمارے پاس ہو تو پہلے وہ چلا دیجیے گا۔ جی چلائیے۔ السلام علیکم، یہ کلام سنا دیجیے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل ہے وہ دل، یہ دن شاید آپ نے کہا ہے، دن نہیں ہے دل، قلب۔ تو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ امام علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ مزید کچھ ہمارے پاس فرمائشیں ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنائیے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ محمد ارحان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ یہ کلام سنا دیجیے۔ انشاءاللہ الکریم سناتے ہیں۔ نواز علی بھائی، یہ والی نعت سنا دیجیے۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ ٹھیک ہے۔ نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ ٹھیک ہے۔ یوسف خان صاحب ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مجھے یہ کلام نعت شریف سننی ہے۔ ایک کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اور ایک اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ایک بھائی نے یہ میسج کیا ہے، آپ حافظ ہیں علی بھائی، آپ حافظ بھی ہیں علی بھائی؟ تو میں حافظ نہیں ہوں، حافظ قرآن میں نہیں ہوں۔ یہ چلے، آپ نے سوال کیا تھا، آپ کو میں نے بتا دیا۔ چلیں، مزید بھی کچھ فرمائشیں ہمارے پاس ہیں۔ یہ ایک مزید بھی ہمارے پاس الگ سے فرمائشیں آئی ہیں ہمارے نمبر پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد حسن ہے، میری یہ فرمائش ہے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ یہ کلام سنا دیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سعید بول رہا ہوں احمد آباد سے، مجھے میرا ولیوں کے امام یہ کلام سنائیے۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ کافی فرمائش جمع ہو چکی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نعت خواں اسلام بھائی کی جانب اور کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق خیر الورا ہے حضرت حامد رضا۔ ماشاءاللہ حجت الاسلام جن کا آج ہم تذکرہ خیر کرنا ہے، صاحبزادہ اعلیٰ حضرت، وارث اعلیٰ حضرت، تو ان کا آئیے پہلے کچھ منقبت کے اشعار، پھر مزید فرمائش ہے۔ جی۔ عاشق خیر الورا ہے حضرت حامد رضا، عاشق خیر الورا ہے حضرت حامد رضا، غوث و خواجہ کی عطا ہے، غوث و خواجہ کی عطا ہے حضرت حامد رضا، غوث و خواجہ کی عطا ہے حضرت حامد رضا۔ متقی و پارسا ہے، متقی و پارسا ہے حضرت حامد رضا، متقی و پارسا ہے حضرت حامد رضا، دین حق کے رہنما ہے، دین حق کے رہنما ہے حضرت حامد رضا، دین حق کے رہنما ہے حضرت حامد رضا۔ اور ان کی عظمت، ان کی رفعت کا ہو کیسے تذکرہ، ان کی عظمت، ان کی رفعت کا ہو کیسے تذکرہ، نائب احمد رضا ہے، نائب
احمد رضا ہے، نائب احمد رضا ہے، حضرت حامد رضا، نائب احمد رضا ہے، حضرت حامد رضا۔ در بدر کی ٹھوکریں سلمان کھائے، کس لیے در بدر کی ٹھوکریں سلمان کھائے، کس لیے جب میرے حاجت روا ہے، جب میرے حاجت روا ہے، حضرت حامد رضا، جب میرے حاجت روا ہے، حضرت حامد رضا۔ وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اے باغ جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی اکرم جو غم ہمارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا، حالات پر علم سے جس دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے، بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے، کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے، بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے، تاریکیوں میں ماہ ہے کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خانہ، یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا، کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں، کچھ عرض حال سن لو، فریاد
سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ نظر شرمندہ قدم لرزیدہ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا دل ہے وہ دل جو مامون رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامون رہا سر ہے وہ سر آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ کچھ کلام شامل کیے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ابھی بہت سارے کلام باقی ہیں اور ہم سب شامل نہیں کر پائے ہیں چونکہ وقت میں بڑی قلت ہوتی ہے۔ اسلام بھائی کی اور بھی فرمائشیں تھی تو ایک منقبت کی بھی تھی، چلیں اس کو میں شامل کر لیتا ہوں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار اپنے آس ہے لگائی بڑی دیر سے میرے میرا رم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے فرمائشیں کی ہیں ان کا بھی شکریہ، جو نہیں کر سکیں
وہ بھی کر سکتے ہیں، اب نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے پروگرام میں کر سکیں گے. اور جن کی فرمائش ہم نہیں لے سکے ان کے لیے معذرت، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں. ویسے ہماری کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کی فرمائشوں پر بھلے 1-2 شعر ہی سنائیں لیکن ضرور سنائیں. اور لیکن چونکہ وقت اتنا تنگ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت بڑا اختتام کی طرف. اچھا، کچھ مزید میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا حامد رضا خان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. آپ چونکہ ایک ماشاءاللہ ایک پیر صاحب بھی تھے، تو آپ کے مریدین، خلفاء، اساتذہ کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ کیا تھا ان کا معاملہ، پھر ہم اختتام کی طرف آتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو خود سے ہی ایک باکمال شخصیت تھے، لیکن آدمی کے جب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے شاگرد، اس کے مریدین اتنے کمال والے ہیں، تو اس کی عظمت اور مزید دل میں بڑھ جاتی ہے. ابھی میں کچھ چند نام بتاؤں گا آپ کو کہ ایسی شخصیت بھی آپ کے مریدین میں شامل ہیں، آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. ویسے تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی کے مریدین لاکھوں میں ہیں اور آج بھی پائے جاتے ہیں، جیسے چتوڑ گڑھ ہے اور جے پور ہے، جودھ پور ہے، سلطان پور، بریلی، کانپور اور بہار شریف کے بھی کچھ صوبے ہیں کہ جہاں پر آپ کے زیادہ مریدین پائے جاتے ہیں. آج بھی مفتی اعظم ہند کے مریدین تو ہمیں ملتے ہیں بہت زیادہ. آج بھی مفتی اعظم ہند کے مریدین ہمارے جے پور شہر کے اندر بھی کچھ ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ بالمشافہ حضرت سے جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ حاصل کیا ہے. تو حجت الاسلام کے مریدین ماشاءاللہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہوں گے. ان کے خلفاء اور تلامذہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے محدث اعظم حضرت علامہ سردار احمد صاحب کا. سبحان اللہ، بہت بڑی یہ بہت بڑی شخصیت ہیں. اور ان کے علاوہ دیگر اور جیسے حضور مجاہد ملت مولانا شاہ حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ، حضرت مولانا شاہ رفاقت حسین صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت مولانا شاہ حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت کے مریدین میں سے، کیا بات ہے، ان کے خلفاء میں سے، ماشاءاللہ، مریدین خلفاء میں سے. خلفاء میں سے. اور حضرت مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں جو آپ کے صاحبزادے ہیں، جو آپ کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی آپ کے مرید، وہ خلفاء میں سے. خلف اصغر حماد رضا صاحب، مولانا احسان علی صاحب فیض پوری سابق شیخ الحدیث دارالعلوم منظر اسلام، ماشاءاللہ. یہ منظر اسلام کے پہلے وہ بھی تھے شیخ الحدیث. اور مولانا عبد المصطفیٰ صاحب ازہری، یہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے جو ہے حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب، حضرت مولانا عنایت محمد خان صاحب گوری، حضرت مولانا عبد الغفور صاحب ہزاروی، حضرت مولانا سعید شبلی صاحب فرید کوٹی، حضرت مولانا ولی الرحمن صاحب اور حضرت مولانا حافظ محمد میاں صاحب اشرفی رضوی، حضرت مولانا عبد انیس عالم صاحب سیوانی اور حضرت مولانا رضی احمد صاحب وغیرہ. تو چند کا تذکرہ، وہ مزید اور کتنی بڑی فہرست ہوگی، کتنے سارے بڑے بڑے افراد ہوں گے. یعنی یہ تو وہ ہیں جنہوں نے خلافت کی برکت سے جو ہے نا حضرت کا فیض پایا ہے، ورنہ کئی علماء ظاہر ہے ایک تعداد وہ تھی جن کو خلافت تو نہیں ملی لیکن برکتیں تو حاصل کی ہیں نا حضرت سے. ان کی بارگاہ میں رہ کر ان کے ملفوظات سنے ہیں، ان کے فتاوی جات جو ہے نا وہ بالمشافہ ستائی انہوں نے پوچھے ہوں، ان کی محفل علم میں شرکت کی ہو، ان کی ایک بڑی تعداد ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے ماشاءاللہ تھا معاملہ. اللہ پاک حضرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ان کے فیضان سے اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. حجت الاسلام کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی اولاد جو ہے، آپ کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: مفسر اعظم ہند مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مولانا حماد رضا خان نعمانی میاں، یہ آپ کے جو ہے صاحبزادے ہیں 2، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں بھی تھیں. تو یوں آپ کے ماشاءاللہ ایک گھرانے کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، کچھ آپ کے کمالات کا بھی ذکر کیا ہے. وقت بہت مختصر ہے، آپ کے وصال کے حوالے سے اگر کچھ بات ارشاد فرمائیں. جی، حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی جو ہے علمی تصنیفی کارناموں میں گزاری. جی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا وصال بھی جو ہے وہیں بریلی شریف میں ہی ہوا. 18 جمادی الاول، جو تاریخ 17 یا 18 جمادی 17 کی شاید شب ہو یا 18 تاریخ، 1362 سنہ ہجری بمطابق 23 مئی 1943 یعنی ہمارے ملک کی آزادی سے 3-4 سال پہلے انگریزوئی کے دور میں آپ کا جو وصال 70 سال کی عمر میں اور حالت نماز میں دوران تشہد آپ کا انتقال ہوا.
10:45 پر آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے نماز کی حالت میں ماشاءاللہ. اور یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ اور مبارک مہینے میں نماز کی حالت میں التحیات پڑھتے ہوئے، تشہد جو ہے پڑھتے ہوئے، کوئی نفل نماز شاید پڑھ رہے ہوں گے صبح اگر 10 بجے کا وقت ہوگا، تو آپ جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے کی نماز آپ کے خلیفہ خاص حضور محدث اعظم نے پڑھائی، مولانا سردار احمد صاحب نے، اور کثیر مجمع نے جو ہے اس میں شرکت کی. آپ کا مزار شریف بھی جو ہے خانوادہ جو ہے رضویہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب ہی میں آپ کو جو ہے تدفین آپ کی گئی. وہیں حضور مفتی اعظم ہند کی بھی تدفین کی گئی. ایک وہ وقت تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے دور میں بعض اوقات ایسے حالات نامساعد ہوئے تھے، فسادات وغیرہ کا معاملہ تھا، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت سب یہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ بھی یہاں سے چھوڑ کر جو ہے آپ بھی چلیے جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہ بتاؤ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور یہ میرے والد ماجد کا جو مزار ہے، اس کی کون حفاظت کرے گا، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو آپ وہاں سے نہیں گئے، یہاں تک کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جب وصال ہوا تو آپ کی بھی وہیں تدفین ہوئی. پھر بعد میں آپ کے گھرانے سے حضور ریحان ملت مفتی ریحان رضا صاحب کا جو ہے انتقال ہوا، وصال ہوا، تو آپ کی بھی وہیں تدفین ہوئی. اور اس گلشن کے بارے میں کسی نے کہا کہ رضا وہ حامد و نوری کا گلشن ہے بہاروں پر، رضا وہ حامد و نوری کا گلشن ہے بہاروں پر، چمن آرا یہاں پر خیر سے ریحاں رضا تم ہو. تو اسی پہلو میں اور اسی بارگاہ میں ان کو بھی دفن ہونے کا موقع ملا. تو یہ مقدس گھرانہ، یہ علمی گھرانہ، اس گھرانے کا الحمدللہ تمام مسلمانوں پر، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر، قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی علمی اور عقائد کے معاملے میں بھی، نظریات کے معاملے میں بھی ان کی حفاظت کی ہے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کو لٹنے سے بچایا ہے، اور اس پیغام کو شرعی رہنمائی کرتے ہوئے ساری زندگی گزارتے ہوئے، دیگر جو ہے بد مذہبی سے اور دیگر چیزوں سے بچاتے ہوئے ان حضرات نے زندگی گزاری. بڑے آپ زبردست عاشق رسول تھے. آپ نے جہاں نثر میں اور جہاں فتاووں میں اپنا قلم جو ہے اٹھایا ہے، وہیں نظم کے میدان میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ ایک عاشق رسول جو اور علماء ہوں اور یہ فن سے بھی واقف ہوں، تو ماشاءاللہ بڑی تعداد علماء کی ایسے ملتی ہے جنہوں نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی ہیں. تو آپ کا بھی ایک مجموعہ جو ہے بیاض پاک کے نام سے الحمدللہ موجود ہے، اور بہت زبردست آپ کے کلام ہے، بہت عشق رسول سے بھرا ہوا. ماشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر ہم نے کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یقیناً یہ اہل اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. تو اللہ میں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ نے آج اگر میں عرض کروں تو ان کے علمی کارناموں پر بھی کچھ باتیں سنی ہیں. ان کی عبادت، اور عبادت تو ایسی کہ آخری وقت بھی عبادت میں تھے، ٹھیک ہے. پھر ان کے آپ دیکھیں تو ان کے گھرانے کا آپ نے فیضان سنا ہے. تو یہ سب باتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اپنے گھرانے کو ہم علمی گھرانہ بنائیں، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں نا. اور پھر انشاءاللہ آپ یقین مانیے کہ پھر چھوڑ دیجیے گا آپ دعوت اسلامی پر، انشاءاللہ یہ قیامت تک اللہ نے چاہا تو آپ کی نسلوں کو نمازی عاشق رسول بنائے گی. کئی گھرانے میں سے جانتا ہوں کہ جن کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ماں باپ نہ کوئی عالم تھے، نہ کوئی حافظ و قاری تھے، بلکہ اس طرح کے تھے کہ وہ دنیا دار اور جناب والا نمازوں کا بھی ماحول نہیں تھا. لیکن کسی ایک کڑی نے دعوت اسلامی سے جڑنے کی سعادت حاصل کی، یعنی ایک بندہ اٹیچ ہوا نا، اب اس کی 2-3 پشتیں جو ہے نا ابھی تک بھی ہیں تو دعوت اسلامی کی ہیں. کئی ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ 2-3 نسلیں ان کی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو چکی ہیں. یعنی دادا تھا، ماحول سے وابستہ ہوئے، انہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا، مفتی بنایا. اب ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ مفتی بن گئی ہے، پھر نیچے بھی بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جو کڑی اگر آپ جوڑ دیں گے نا اس ماحول سے، پھر یہ کڑی انشاءاللہ جڑتی آگے چلتی چلی جائے گی. یعنی کل کو آنے والے آپ کے پر پوتے، پر نواسے آئیں گے، پر نواسی آئیں گی، پر پوتیاں آئیں گی نا، تو وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو والد تھے، ہمارے جو پر نانا تھے، ہمارے جو پر دادا تھے، وہ دعوت اسلامی کے سے وابستہ تھے. یعنی آج جو ہم تذکرہ خیر کر رہے ہیں نا، مولانا حامد رضا خان کے تذکرہ خیر کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا، پر دادا جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. تو کل کو آپ کی اولاد بھی کہے گی
انشاءاللہ جب کچھ سال 50-60 سال کے بعد جب آپ کے جو نا پر پوتے اور پر نواسے ہو جائیں گے نا، وہ کہیں گے کہ ہمارے جو پر دادا پر نانا تھے نا، الحمدللہ ان کا فیضان تھا، وہ مدنی ماحول سے منسلک ہوئے تھے، ان کی برکت سے ہمارے گھر میں مدنی ماحول آیا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم ابھی سے اپنی اولاد کو بھی اس رنگ میں ڈھالیں گے۔ آپ ڈھالیں انشاءاللہ پھر، اور یہ دیکھیں آپ جو فیضان آپ کو حاصل ہوگا اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے آپ انشاءاللہ دیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ علی بھائی الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے اہل بیت اطہار کی بھی محبت دی جاتی ہے، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی بھی محبت دی جاتی ہے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی بھی محبت دی جاتی ہے کہ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کو جو اپنا آئیڈیل بنایا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کے ماننے والے بھی جو ہے الحمدللہ ان کے پیچھے، یعنی آپ کا ایک فرمان ہے کہ اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہے کہ بس ان کے طریقے پر ہم چلتے رہیں۔ نگران شورا کو بھی دیکھیں تو آپ نے بھی اپنے بڑے شہزادے کا نام حامد رضا رکھا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت سے عقیدت و محبت۔ اور امیر اہل سنت بھی جب کسی کا نام پیش کرتے ہیں، اگر لڑکا ہوتا ہے تو پہلے محمد نام پیش کرتے ہیں، اور پکارنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو لفظ پیش کرتے ہیں تو ساتھ میں رضا بھی لگا ہوتا ہے، جامی رضا، حسان رضا، دیگر کوئی نہ کوئی نام لگا کر۔ صاحبزاد کو دیکھیں نا، عبید رضا ہے، بلال رضا، تو یہ اعلیٰ امیر السد کی محبت ہے اعلیٰ حضرت سے، ان کے خانوادے سے، اللہ میں بھی نصیب فرمائے۔ تو بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے۔ اچھا، آج ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا تھا، ابھی سمجھے کہ پروگرام کا وقت اوپر ہی ہو چکا ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہیں اور ہندوستان کے قدیم اولیاء میں اور بہت بڑے اولیاء میں جن کا نام آتا ہے کہ یعنی اعلیٰ حضرت سے بھی بہت پہلے کے ہیں، کئی سال پرانے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ان کو بہت بڑا عالم لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم اور قطب المدار، مدار العالمین ان کا لقب ہے۔ حضرت سیدنا شاہ قطب مدار رحمۃ اللہ تعالی، یہ ان کا مزار مکن پور شریف میں ہے، اور بہت بڑے قدیم ہندوستان کے اولیاء میں، نہیں ہندوستان کے اگر آپ ٹاپ 10 اولیاء کرام میں شامل کریں، ٹاپ 5 اولیاء کرام میں، تو ان کا نام آتا ہے۔ جیسے خواجہ غریب نواز بہت بڑے ہمارے ہندوستان کے علماء میں سے ہیں، اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تو حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ بھی بہت بڑے اولیاء کرام ہندوستان کی سرزمین کے ہیں، اور بہت بڑی شخصیت ہیں آپ، یعنی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ 17 جمادی الاولیٰ کو حضرت کا بھی یوم عرس ہے، اس وقت ماشاءاللہ عاشقوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اللہ پاک حضرت کا بھی ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ آپ ولی کامل قطب عالم تھے، وقت کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ایک صوفی سنت تھے، آپ صوفی بزرگ تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے الصلوۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستے ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کے مسائل، پریشانیوں، تکلیفوں کے شکار ہے، یا اللہ سب پر فضل و کرم فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ اے رب کائنات عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرما، حضور حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرما، ان بزرگوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو